پھر انسان جیسے جیسے جو ہے وہ ترقی کرتا گیا تو انسان کے اندر جو ہے اللہ نے اس کو جیسے جیسے طاقت دی تو انسان کیا ہوا کہ وہ متکبر ہونا شروع ہو گیا، اس کے اندر تکبر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہے۔ ناظرین، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ احسن تقویم یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت مخلوق بنایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عزت عطا فرمائی، شرف عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے، اکرام کیا ہے، ہم نے اس کو تکریم عطا کی ہے۔ تو ناظرین، یہ احسن تقویم اور اللہ نے عزت عطا فرمائی، یہ کس بنیاد پر، کس وجہ سے؟ ناظرین، اور جو مخلوقات ہیں ان میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جتنی بھی اور مخلوقات ہیں جو ذی روح ہیں، حیوانات جتنے بھی ہیں جن کے اندر روح پائی جاتی ہے، ان کا بھی اندر سے اگر کھولا جائے تو ان کے جسم کے اندر بھی دل دھڑکتا ہے، اور ان کے پاس بھی اعضاء ہیں، وہ بھی چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں وہ ان کو بھی جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری کیفیت اللہ نے ان کے ساتھ بھی رکھی ہے اور انسان کے ساتھ بھی رکھی ہے۔ لیکن ان میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ انسان میں یہ فرق ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک تو عقل عطا فرمائی، اور اس عقل کے اندر اس عقل کو محدود نہیں کیا۔ جیسے دیکھیں، گھوڑا ہے یا شیر ہے یا اور جانور ہیں، پرندے ہیں۔ اب پرندے پہلے دن سے ہی گھونسلہ بناتے ہیں، اور سارے پرندے آپ دیکھیں گے کہ ان کا جس وقت سے ان کو اللہ نے وجود دیا اس وقت سے آج تک وہ رہنے کے لیے گھونسلہ ہی بنائیں گے۔ یعنی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ پہلے جی وہ گھونسلہ بناتے تھے، پھر انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا پکا بنانا شروع کر دیا، پھر بڑے بڑے بنانا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیر جو ہے اپنے کچھار میں جیسے رہتا تھا ویسے ہی آج بھی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر حیوان آپ دیکھیں جو وہ کھاتے تھے وہ آج بھی وہی کھاتے ہیں، ان کی خوراک بھی وہی ہے، ان کا رہن سہن بھی وہی ہے، اور ان کی زندگیوں میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور یہ عقل انسان کو ہمیشہ بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اس کو جیسی کوئی پرابلم ہوتی ہے انسان کو تو وہ اس کا حل تلاش کر لیا جاتا ہے، اور اس کا جیسی کوئی بیماری ہوئی اس کا علاج دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عقل عطا فرمائی ہے، عقل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے، استعمال کر کے، مثال کے طور پہ انسان جب شروع میں اس زمین پہ آباد ہوا تو لباس اس کا کیا تھا؟ پھر شروع میں پتے تھے، پھر اس کو سردی لگی تو اس نے جانور کو شکار کیا، اس کی کھال کو پہن کر اس کا لباس بنانا شروع کر دیا، پھر جو ہے وہ اس کو سینا شروع کر دیا، پھر اور زیادہ پھر کھال کو جو ہے وہ ٹینڈری کرنا شروع کر دیا، ریفائن کرنا شروع کر دیا، اس کی جیکٹس بنانا شروع کر دی۔ پہلے انسان جو ہے وہ درختوں کی چھال اور اسی کی لکڑیوں کو کاٹ کر جو ہے اپنے لیے گھر بناتا تھا، پھر آہستہ آہستہ لکڑیوں کا استعمال کر کے لکڑی کے گھر بنانا شروع کر دیے، پھر جو ہے گارے اور مٹی کے گھر بنانا شروع کر دیے، پھر آہستہ آہستہ
اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے سالڈ جو مٹیریل ہے وہ یوز کر کے پہلے 1 منزلہ پھر 2 منزلہ پھر 3 منزلہ، آج جو ہے 50 منزلہ عمارتیں کھڑی کرنا شروع کر دی۔ تو پہلے وہ پیدل سفر کرتا تھا، پھر دیکھا کہ بھئی گھوڑا ہے، اونٹ ہے، تو گھوڑے پہ سفر کرنا شروع کر دیا، اونٹ کے اوپر سفر کرنا شروع کر دیا۔ تو دیکھ یہ سب چیزیں پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بگی بنا لی، گھوڑا گاڑی بنا لی، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر آگے چلا تو سائیکل بنا لی، پھر انجن ایجاد ہوا تو موٹر سائیکل بنا لی، پھر گاڑی بنا لی، پھر ریل بنا لی، پھر جہاز، پھر یہ ساری چیزیں انسان دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عقل کو استعمال کر کے، عقل ایک چیز ہے، مشاہدہ ہے، یعنی انسان مشاہدہ کرتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے تجربہ، اور تجربے کر کر کے انسان یہاں تک پہنچا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، کہ انسان ایک تو دنیا کی بڑی خوبصورت مخلوق ہے اور کریشن ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا فرمائی، اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ انسان بات کر سکتا ہے، انسان اپنی پریشانی کو بتا سکتا ہے، اس کی جو کیفیت چل رہی ہے اس کیفیت کا اظہار کر سکتا ہے، محبت کی کیفیت، نفرت کی، غصے کا اظہار کر سکتا ہے، اور درد کو بیان کر سکتا ہے، جو اس کے دماغ میں چل رہا ہے اس کو بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، قوت گویائی۔ یہ اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی، صرف اور صرف انسان جو ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ تو لہذا اسی بنا پر انسان کے اندر اب کیا پیدا ہوا، جب انسان دیکھیں اس نے جب گھوڑے کو قابو کیا تو گھوڑا بظاہر انسان سے زیادہ طاقتور ہے، اور جب اس نے اس کو قابو کر لیا تو قابو کرنے کے بعد جب اس پہ سواری کرتا تھا تو انسان میں اب کبر پیدا ہونا شروع ہوا۔ جب انسان نے شیر کا شکار کیا تو شیر تو بظاہر بہت طاقتور ہے انسان سے، لیکن جب انسان نے اس کا شکار کر لیا، اس کو مارا، تو اب انسان کے اندر جو ہے وہ اور قوت کا گھمنڈ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ جی میں تو زیادہ طاقتور ہوں۔ بظاہر دیکھا جائے تو شیر زیادہ طاقتور ہے، ہاتھی زیادہ طاقتور ہے، تو انسان کے اندر کبر پیدا ہونا شروع ہو گیا، انسان کے اندر تکبر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر انسان جیسے جیسے جو ہے وہ ترقی کرتا گیا تو انسان کے اندر جو ہے اللہ نے اس کو جیسے جیسے طاقت دی تو انسان کیا ہوا کہ وہ متکبر ہونا شروع ہو گیا، اس کے اندر تکبر پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور اسی تکبر کی وجہ سے پھر فساد پھیلنا شروع ہوا۔ پھر وہ انسان کی جو حوث ہے، جو حرص ہے، وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور وہ بڑھتے بڑھتے اب پہلے وہ 1 مکان بنانا چاہتا تھا، پھر وہ 2 مکان بنانا چاہتا ہے، پھر بڑا بنانا چاہتا ہے، پھر ہر شہر میں بنانا چاہتا ہے، وہ جائیدادیں بنانا چاہتا ہے، وہ گاڑیاں لینا چاہتا ہے، 1 گاڑی نہیں دوسری لینا چاہتا ہے، تیسری لینا چاہتا ہے، چوتھی لینا چاہتا ہے، اور مہنگی لینا چاہتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کی حوث بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا باصلاحیت بنایا ہے۔ انسان جو ہے اس کے اندر اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی ہے۔ دیکھیں اسی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی عقل کو، قوت گویائی کو، مشاہدے کو، تجربے کو، ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان کہاں تک پہنچ گیا۔ اب ایک انسان ہے، پیدا ہوتا ہے، خود پیدل چل نہیں سکتا، لیکن تھوڑے دنوں بعد وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، تھوڑے دنوں بعد وہ سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی مجھے موٹر سائیکل چاہیے، پھر جب موٹر سائیکل کا وقت گزر جاتا کہتا ہے مجھے گاڑی چاہیے، اسپورٹس گاڑی چاہیے، پھر فلانی گاڑی چاہیے، پھر بڑی گاڑی چاہیے، پھر جو ہے وہ کہتا نہیں ایک نہیں کئی گاڑیاں چاہیے، پھر کہتا ہے یار ایک گاڑی سے کام تو نہیں چلے گا، گاڑیوں سے کیا، اب تو میرا پرائیویٹ جیٹ ہونا چاہیے، میرا پرائیویٹ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ انسان کی حوث ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کو اگر اس دنیا کے بقدر 3 وادیاں بھی دے دی جائیں تو پھر بھی وہ چوتھی کی حوث کرے گا۔ تو یہ انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی خوبصورت مخلوق بنایا اور احسن تقویم پر پیدا کیا، اللہ نے اس کو تکریم عطا فرمائی، اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی، اللہ نے اس ساری چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ انسان ہر چیز پر آج جو ہے ہواؤں پر، فضاؤں پر جو ہے وہ قادر ہو چکا ہے، دریاؤں اور سمندروں کو وہ چیرتا ہوا سفر کر رہا ہے، پہاڑوں پر پہنچ رہا ہے، یہ بلندیاں پہ جو ہے وہ اپنے ٹھکانے بنا رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی تھی۔ لہذا ناظرین اب کیا ہوا کہ انسان جو ہے وہ اب اس اپنی طاقت کے زعم میں اور اپنی کامیابیاں جب اللہ تعالیٰ بہت انسان کو دے رہا ہو تو اس وقت اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ جو
اللہ کا ولی ہوتا ہے اس میں اور جو ایک عام انسان ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کو اگر اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اقتدار کے اعتبار سے ہو، اختیار کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، کسی چیز کے بھی اعتبار سے ہو، تو وہ اس کو اللہ کی دین سمجھتا ہے، اللہ کی عطا سمجھتا ہے، اس کو اپنی قابلیت نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے، اور وہ اپنی نفی کرتا ہے ہر چیز میں، کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب ایک اللہ کا ولی ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اختیار دے دے، اقتدار دے دے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، کہ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں کا جو ہے وہ مالک ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے۔ تو ان کا یقین اللہ کی ذات پر اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے سرکش لوگ بھی اس کائنات کے اندر آئے کہ اللہ نے جب ان کو اختیار دیا، اللہ نے جب ان کو اقتدار دیا، تو انہوں نے اس اختیار کو، اقتدار کو یہ سمجھا کہ یہ ان کی قابلیت کی وجہ سے ہے، ان کی طاقت کی وجہ سے ہے، اور ان کی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے پھر دعویٰ کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں دعوی ربوبیت کا، جیسے فرعون تھا، اس نے کیا دعویٰ کیا؟ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا جو ہے وہ رب ہوں، رب اعلیٰ ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ انسان کا، جو ایک خود مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، انسان مخلوق ہے، لیکن وہ ایک وقت میں آ کے ایسا فرعونیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ جیسے فرعون ہو گیا، نمرود ہو گیا، شداد ہو گیا، حامان ہو گیا، اور اسی طریقے سے ناظرین اللہ تعالیٰ کہ جب کسی کو پیسہ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری میری قابلیت ہے، اور میں نے اپنی قابلیت سے اس پیسے کو کمایا ہے، یہ میرا حسن انتظام تھا، دیکھیں میں نے یہ ساری پلاننگ کی۔ اور وہ جو تو نیک انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنا کرم کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بہت پیسے والی شخصیت تھے، اور ان کے تو اپنے جہاز چلا کرتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاگیریں تھیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ سارے صحابہ آپ دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے مالدار صحابہ کرام ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا۔ تو لہذا ان کے اندر اور عاجزی، انکساری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو طاقت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، پھر اللہ اس کو آزماتا ہے، کہ دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ کہ اس کو جب طاقت دی ہے تو یہ طاقت کے نشے میں آ کے مست تو نہیں ہو گیا، یعنی یہ اس ہاتھی کی طرح تو نہیں ہو گیا جو اس کے پاؤں کے نیچے آ رہا ہے اس کو رونتا چلا جا رہا ہے، اب یہ شخص بھی جو ہے ہر ایک کو جو ہے رگڑتا چلا جا رہا ہے، ایسا تو نہیں۔ تو جو عظیم انسان ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر جتنا اختیار ان کو حاصل ہو، جتنا ان کے پاس مال آنا شروع ہو جائے، جتنی طاقت ان کو ملنا شروع ہو جائے، اتنی عاجزی اور انکساری ان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اس وقت آپ دنیا کے اندر دیکھیں، دنیا کے اندر کچھ افراد ہیں، کچھ اسی طریقے سے کچھ اقوام ہیں کہ جو اب طاقت کے زام کے اندر مبتلا ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بس ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، تو لہذا ہم جو دل چاہے کریں، اور ہم دنیا کو جس طریقے سے چاہے چلائیں، اور جس طریقے سے دنیا کا استحصال کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، اور وہ پھر چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ان کی حکومت ہو۔ دیکھیں نا، یہ تو انسان کی جو حوث ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دے دی، اب اس کی سلطنت ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ ساتھ والی سلطنت پر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہاں نہیں، یہ میری تھوڑا سا اور زیادہ، یہ اگلی ریاست مجھے ملنی چاہیے، پھر اس کے بعد اگلی ریاست، پھر وہ، یعنی آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، یہ جتنے بھی فاتحین گزرے ہیں، یہ جو بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر آپ کو کیا پایا جاتا ہے، نظر آئے گا کہ یہ بس کہ جی ہماری جو ہے سلطنت پوری دنیا میں قائم ہو جائے، ہم پوری دنیا کے حکمران بن جائیں اور سپر طاقت بن جائیں۔ تو یہ آج کے دور میں نہیں ہے کہ جی آپ کو آج امریکہ نظر آتا ہے یا آپ کو اور قومیں نظر آتی ہیں کہ بھئی ان کے اندر یہ
وہ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ بھئی ہمیں پوری دنیا میں حکومت کرنی چاہیے، ہر شخص جو ہے، ہر ملک ہمارے کہنے کے اوپر چلے، ہم جو فیصلے کریں ان فیصلوں کو تسلیم کیا جائے۔ تو لہذا یہ انسان کی بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں بیوقوفی ہے، کم عقلی ہے۔ انسان کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے، اور ملکوں کو، حکمرانوں کو بھی ریسرچ کرنا چاہیے کہ ہسٹری کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، تاریخ کے اندر کتنی بڑی بڑی شخصیات آئیں اور کتنے بڑے بڑے لوگ آئے جن کا نام و نشان ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ صرف نام کس کا رہا؟ نام انبیاء کرام کا رہا، اولیاء کرام کا رہا، صحابہ کرام کا رہا، اور ائمہ کرام کا رہا، محدثین کا رہا، علماء کا رہا۔ باقی بڑے بڑے دنیا دار لوگ، بڑی بڑی طاقتور شخصیات آئیں اور چلی گئیں۔ یہ بھی جو ہم فرعون، حامان اور شداد اور قارون کا تذکرہ کرتے ہیں ناظرین، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کر دیا۔ اگر اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو یہ بھی، ان کا بھی نام و نشان ختم ہو چکا، لیکن اللہ نے ان کے نام کو اس لیے رکھا اور ان کے تذکرے کو اس لیے زندہ رکھا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قرآن کہتا ہے کہ عقل مند لوگو تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو لہذا ہر شخص کو، دیکھیں میں ہو گیا اور ہم سب جتنے ہی، ہم سب کو اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا تاریخ میں، ہسٹری میں ہمارا جو تذکرہ ہوگا وہ کیسے ہوگا۔ دیکھیں ہر شخص، ایک شخص جس کا بھی خاندان ہے، اس کے بچے ہیں، وہ اس کے بچے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے والد کا تذکرہ کریں گے کہ ہمارا والد ایسا تھا، ہماری والدہ ایسی تھی، ان کے یہ کام تھے، یہ تھے۔ اور ہمیشہ آپ دیکھیں کہ اچھائیوں کا ہی تذکرہ کیا جاتا ہے، برائیوں کا نہیں کیا جاتا۔ کیا انسان کے اندر برائیاں نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ان برائیوں کو ختم ہی کر دیں اور ہمارا تذکرہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ ہی ہو، اور ہم اپنی حالت کو بدلیں، انفرادی طور پہ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو بدل لیں، اپنے انداز زندگی کو بدلیں۔ تو جب تک ہم خود نہیں بدلنا چاہیں گے ناظرین، اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلیں گے۔ تو ہمیں بدلنا ہوگا اپنے آپ کو۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ ہر فرد اپنے آپ کو بدلے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ پوری قوم اور پوری عوام، پوری قوم، پوری ملت جو ہے وہ بدل جائے گی۔ لیکن آج جو ہے وہ ہماری روش یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں میں دنیا کو بدل دوں۔ لیکن دنیا تو اس وقت تک نہیں بدلی جائے گی جب تک کہ میں ابتدا اپنے آپ سے نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔